قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو جس سے اس کی شادی حرام ہو. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا فرد ہو جس سے اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو، جس سے اس کی شادی ناجائز ہو. جیسے اگر کوئی عورت نکلتی ہے، یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ عورت سے مراد صرف بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ عورت سے مراد ہر وہ عورت ہے جو بالغ ہو چکی ہے، وہ ٹین ایج کی پہنچ چکی ہے، چاہے وہ 12 سال کی ہو، اگر بالغ ہو چکی ہے 13 سال 14 سال 15 سال یا اس کے اوپر جو بھی لڑکیاں ہیں سب عورت میں وہ داخل ہے. یہاں تک کہ 2-4 سال کی عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن جو کہ بلوغت سے پہلے وہ احکام ان پر لاگو نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ بالغ ہو چکی ہے تو وہ پوری ذمہ داری اس پر لاگو ہوتی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی عورت ہے جو بالغ ہو چکی ہے، وہ اگر سفر کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا چاہیے. محرم میں کون آتا ہے؟ محرم میں سب سے پہلے آتا ہے باپ. اگر کوئی عورت کوئی لڑکی باہر گھر سے نکل رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے. باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہونا چاہیے. یعنی اس طرح کا جو محارم ہے، اس کے دادا وغیرہ، اسی طرح اس کے چچا وغیرہ، جو جن سے اس کی شادی ناجائز اور حرام ہے، جس سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے. ورنہ اکیلے اگر سفر کرتی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. سوچو، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. آج کل دیکھیے نیو جنریشن اور ہماری ہائر ایجوکیشن کے نام پہ، ہائی تعلیم کے نام پہ، اعلیٰ تعلیم کے نام پہ لوگ، ہمارے مسلمان حضرات خود وہ باقاعدہ اپنی بچیوں کو اکیلے بھیج دیتے ہیں. وہ سفر کرتی ہے، کبھی بس میں جا رہی ہے، کبھی کسی اور چیز کا سفر کر رہی ہے، کبھی ٹرین کا سفر کر رہی ہے. اور تو اور یہ عورت، یہ بچی جب وہ کیمپس میں جاتی ہے، وہ جب اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں جب جاتی ہے تو باقاعدہ اور بھی ننگا ناچ اور گھناؤنی صورت دیکھنے میں سامنے آتی ہے. باقاعدہ وہ عورت سب سے پہلے وہ اپنے چہرے کا پردہ ختم کرتی ہے، پھر جینس اور ٹی شرٹ پہ نعوذ باللہ آ جاتی ہے، پھر کسی سے افیئر کرتی ہے، پھر غیر مرد سے وہ گفتگو کرتی ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. ایک تو بے پردہ وہ نکل نہیں سکتی. سفر کرنا ہے تو کوئی اس کے ساتھ میں ہو، جو اس کے گھر کا کوئی ایسا فرد ہو جس سے وہ شادی ہو نہ جائے. کوئی کزن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، سن لیجئے. بعض لوگ جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، جو ہمارے نوجوان لوگ، کہ کزن ساتھ میں ہو تو نہیں. کزن جو ہوتے ہیں وہ ان سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ ساتھ میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس سے شادی ناجائز ہو. تو بتائیے رہا تھا کہ اگر یہ عورت ہائی ایجوکیشن کے نام پہ، اعلیٰ تعلیم کے نام پہ کسی یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جائے اور گھر واپس آ جائے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پہ باقاعدہ ایک جو نقل کی حدیث کی روشنی میں کہ کوئی بھی عورت اپنے کپڑے کو اپنے باپ اور شوہر کے گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ وہ اپنے کپڑے کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے. جو آج کل ہاسٹل میں ہماری مائیں اور بہنیں رہتی ہیں، ہماری بہنیں جو وہاں پہ جاتی ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پہ اور ہاسٹل میں زندگی گزارتی ہیں، سب ناجائز ہے، سب ناجائز ہے. اور اس کی ناجائز کی صورتیں کیا ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ جو آج کل لوگ، جو ہماری بچیاں جو وہاں پہ کیمپس کے اندر جاتی ہیں، ہماری بہنیں جو کیمپس کے اندر جاتی ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد کیا گھناؤنی صورت وہ پیش کرتی ہیں ہمارے سامنے ہے. باقاعدہ غیر مرد سے وہ بات کر رہے ہیں، بالکل کچھ اور محسوس نہیں کرتے، سمجھتے ہیں تو عام بات ہے، یہ تو فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، نہ جانے کیا کیا نام اس کو دیا جاتا ہے، یہ تو لیونگ ہے، تو ساتھ میں رہے. نعوذ باللہ، سب کا سب ناجائز ہے، سب کا سب ناجائز اور حرام ہے. اگر کبھی کبھار کسی شخص سے اگر بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے نا تو بہت ساری کنڈیشن ہے. سب سے پہلے تو پردے میں رہ کے بات کرنا ہے، اپنا نصیب و فراز ظاہر نہیں کرنا ہے. اور دوسری اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا، ایک عورت، ایک بچی، ایک لڑکی اگر کسی غیر مرد سے، غیر لڑکے سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اپنی آواز میں لچک نہیں پیدا کرنا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اپنی آواز کو لچکدار نہ بنائے، اپنی آواز کو تھوڑا سا کڑک رکھنا ہے. جس طرح غیر مرد سے انسان گفتگو کرتا ہے، لچک پیدا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذی فی قلبی مرض، جس کے دل کے اندر نا کوئی مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اچک لیتا ہے، اپنا شکار بنا لیتا ہے، ہوس کا شکار بناتا ہے، جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکلنا ہے، کوئی اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اگر کبھی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے کسی غیر مرد سے تو ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم اگر اس سے گفتگو کرے تو نرم لہجے میں گفتگو نہ کرے، کڑک آواز میں گفتگو کرے۔ اور جس طرح ہماری ماں اور بہنیں چہرے کو کھول کر اور جینس اور ٹی شرٹ میں ہماری بچیاں جو اعلیٰ تعلیم کے نام پہ کرتی ہیں، سب کا سب غلط بے بنیاد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو گارجین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی حفاظت کریں۔ صاحب ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ورنہ کفے افسوس بعد میں ملنا پڑے گا۔ پھر وہی ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب بہت دور معاملہ پہنچ جائے گا، پھر اس وقت پچھتانے سے کچھ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہوگا۔ ابھی سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔